بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلی آیات کے اندر قتال اور جہاد کا حکم تھا، اور وہ بھی مطلقاً نہیں کہ جب چاہو کافروں کے اوپر حملہ کر دو، بلکہ یہاں دفاعی جہاد کا حکم ہے کہ اگر وہ کافر و مشرک مسلمانوں کے خلاف بالکل برسر پیکار ہو جائیں، حملہ کے لیے تیار ہو جائیں، حملہ آور ہو جائیں، تو ایسے موقع کی یہ ہدایت تھی کہ تمہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر اپنی جان نہیں گنوانا ہے، بلکہ اب ان سے جہاد کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اور پھر دفاع میں ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی کر گزرنا ہے. اور اس کے لیے یہاں تک آیا تھا کہ اگر وہ مسجد حرام کے اندر اس کی حرمت کا لحاظ نہ کر کے تم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اب جان بچانے کے لیے تم کو بھی وہاں ان کے ساتھ جوابی کارروائی کرنا ہے. اب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جب جہاد ہوگا، اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد ہوگی، اور پھر یہاں تک نتیجہ پہنچے گا کہ جہاد تک کی نوبت آ جائے، تو اب اس کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی. جو اوزار وغیرہ ہیں، جہاد کے جو سامان ہیں، آلات حرب و جنگ جو کہلاتے ہیں، ہتھیار وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کی تیاری کا مسئلہ ہوگا. اور پھر مسلمان سب کے سب اس لائق نہیں ہوں گے کہ وہ ان کے لیے تیاریاں کر سکیں، یا پھر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل سکیں. تو اب جتنے دنوں تک کے لیے وہ نکلیں گے، جنگ کی کوئی مدت نہیں ہوتی، نہ معلوم کتنا وقت لگ جائے، تو اتنے دنوں کے لیے ان مجاہدین کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا اور ضروریات زندگی کا مسئلہ ہوگا. تو اس موقع پر مال کی ضرورت پڑے گی. یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دے رہے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. جیسے ضرورت پڑی جان خرچ کرنے کی، جہاد کے ذریعے جان اپنی گنوا رہے ہیں، جان کو داؤں میں لگا رہے ہیں، اسی طرح اس کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے راہ خدا میں مال بھی خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈال دو. اس کے بہت سارے مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاد میں مال خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو، ورنہ مجاہدین پیچھے ہٹ جائیں گے. جب کوئی انتظام نہیں ہوگا تو لوگ بیٹھ جائیں گے.
اس طرح امت جہاد کو چھوڑ بیٹھے گی، اور جب جہاد چھوڑ بیٹھو گے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ امت اس وقت تک سربلند اور غالب رہے گی جب تک یہ جہاد کو لازم پکڑے رہے گی، اور جب اس کو چھوڑ دے گی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ جہاد تم سے چھوٹ جائے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امت اس وقت تک کامیاب اور غالب رہے گی، سربلند رہے گی جب تک یہ جہاد کو پکڑے رہے گی، اور جب جہاد کو چھوڑ دے گی اور بزدلی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر یہ زیر ہو جائیں گے، دشمن ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو پوری زندگی انہوں نے جہاد میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ پوری زندگی اخیر عمر تک وہ جہاد کے اندر لگے رہے، جب بھی کوئی موقع آتا تھا پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یہاں تک کہ بالکل اپنی عمر کے آخری جہاد غزوہ قسطنطنیہ کے اندر شرکت کی اور اسی کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو کمزور نہ ہونے، جہاد چھوٹنے نہ پائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کے ضروری خرچ کو چھوڑ کر، جو ضروری پیٹ پالنے کے جو ضروری اخراجات ہیں، جو جتنا جینے کے لیے ضروری ہے اتنا چھوڑو، ایسا نہیں کہ کل کا کل خرچ کر دو اور پھر نتیجے میں تم کو فاقہ کرنا پڑے، بال بچے بھوکے رہیں، اس طرح ان کی جان کو خطرہ پہنچے گا۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ خرچ کے اندر اعتدال ہو، نہ بہت زیادہ بخل ہو کہ دین کا وہ مقصد پورا نہ ہو سکے، جہاد کا مقصد پورا نہ ہو سکے، اور نہ اتنا زیادہ اسراف ہو، اتنا بہانے پر آ جائے کہ اپنے بیوی بچوں کا جو ضروری دال روٹی کا بچنا چاہیے اس کو بھی نہ بچائے۔ ٹھیک ہے، شوق سنگار کے لیے، سجاوٹ بناوٹ کے لیے نہ بچے چلا جائے، لیکن ضروری آدمی کو 2-3 لقمے تو ہر وقت 2-3 وقت چاہیے، تو اتنا ضرور بچاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اس سے پہلے حج کا تذکرہ چلا تھا، درمیان میں قتال کا، جہاد کا اور جہاد میں خرچ کرنے کا بیان آ گیا، لیکن اس سے پہلے یسألونک عن الأہلہ سے حج کا تذکرہ آیا تھا، اور یہ سب موقع چل رہا ہے، آیت جب نازل ہو رہی ہے یہ موقع ہے حدیبیہ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ سن 6 ہجری کے اندر مدینہ منورہ سے 1500 تقریباً صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں حدیبیہ نامی جگہ کے اندر آپ کو روک دیا گیا۔ اب وہ سب احرام باندھ چکے تھے عمرے کا، اب وہاں روک دیا گیا۔ اب ایک نئی صورتحال پیش آ گئی کہ اگر آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور حج نہ کرنے دیا جائے، عمرہ نہ کرنے دیا جائے، تو اب وہ کیا کرے گا، وہ احرام سے کیسے نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما کر اسی کا حل بیان کیا ہے کہ اگر حج اور عمرے کے لیے آدمی احرام باندھ لے اور اس کے بعد کوئی مجبوری آ جائے، کوئی آسمانی مصیبت آ جائے، کوئی قانونی حکومت کی طرف سے کوئی مجبوری آ جائے، یا آدمی انسان کی اپنی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے کوئی بھی عذر آ جائے، تو اب وہ احرام کو وہ کیسے کھولے گا، کس طرح نکلے گا، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم لوگ حج اور عمرے کو اللہ واسطے مکمل کرو، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو جب شروع کر دیا ہے تو اس کو تکمیل تک پہنچاؤ، اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ حج فرض ہے تو بہرحال پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نفلی حج ہے، کسی نے احرام باندھ لیا ہے، تب بھی اس کے ذمے پورا کرنا لازم ہوگا۔ عمرہ جو واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے،
لیکن اگر کسی نے اس کا احرام باندھ لیا تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ جیسے نفل نماز ہے، نفل نماز نفل اسی وقت تک ہے جب تک ہم اس کا تحریمہ نہ باندھیں۔ جہاں نیت کر کے تحریمہ باندھ لیا اب وہ نفل نہیں ہے، اب اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نفل نماز کی نیت باندھے اور یہ سوچے کہ نفل ہی تو ہے چلو توڑ کے چلا جائے، تو اس کے ذمہ 2 رکعت قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ نفل عبادت بھی شروع کر دینے کے بعد ان کا مکمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی نفل روزہ رکھ لے عام دنوں میں اور پھر دن میں کسی حصے میں توڑ دے سوچ کر کے چلو نفل ہی تو ہے، تو صرف توڑ دینے سے وہ آزاد نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی، کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے سے وہ اس کے ذمہ واجب ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح حج ہو چاہے عمرہ ہو، فرما رہے ہیں کہ جب شروع ہو گیا ہے تو اس کو تو عام حالات کے اندر جب کہ کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو تو اللہ کی رضا کے واسطے اس کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، جیسے اور نفل عبادتوں کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نفل نماز کے اندر بھی غلطیوں پر سجدہ سہو ہوتا ہے، غلطیوں کے اندر سجدہ سہو بھی ہوتا ہے، اور کوئی فرض وغیرہ چھوٹنے کی وجہ سے وہ نماز بھی فاسد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ نمازیں شروع کرنے کے بعد سب کی حیثیت ایک ہوتی ہے، فرض نماز بھی وہ تو شروع کرنے سے پہلے اس کا شروع کرنا ضروری ہے، واجب نماز شروع کرنے سے پہلے شروع کرنا ضروری ہے، اور نفل نماز شروع کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب شروع کر دیا تو جیسے فرض کو مکمل کرنا ہے، واجب کو مکمل کرنا ہے، تو ایسے ہی اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ لہٰذا جن جن غلطیوں سے فرض اور واجب نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نفل نمازوں میں بھی ہوگا، اور اگر کوئی سجدہ سہو واجب ہو نفل نماز میں اور سجدہ سہو نہ کرے یہی سلام پھیر دے، تو جیسے فرض میں ایسا کیا جائے تو وہ نماز دوبارہ دہرائی جاتی ہے، تو اب یہ نفل نماز بھی دوبارہ دہرائی جائے گی، اس لیے کہ اس میں سجدہ سہو واجب ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ سب شروع کرنے کے بعد سب کی حیثیت ایک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی حج اور عمرہ کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کو شروع کر لیا ہے تو اللہ واسطے ان کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ لیکن اگر تم کو روک دیا جائے، کوئی اپنے اندر بیماری ایسی پیدا ہو جائے کہ اب وہ حج عمرہ کے افعال ادا نہیں کر سکتا، یا حکومت روک دے، یا کوئی ظالم طاقت کھڑا ہو جائے روک دے ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حدیبیہ میں کفار مکہ نے روک دیا تھا کہ ہم مکہ میں اس سال آپ لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو جس کو کسی عذر کی وجہ سے رکاوٹ ہو حج اور عمرہ احرام باندھنے کے بعد اس کے ارکان ادا نہ کر سکے تو اس کو محصر کہتے ہیں، اس حاجی یا اس عمرہ کرنے والے کو محصر کہتے ہیں، روکا ہوا، جس کو کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ تو کہہ رہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو کہہ رہے تمہارے ذمہ لازم ہے وہ ہدی جو تمہارے لیے میسر ہو۔ ہدی اور قربانی جانور حج کی جو قربانی ہوتی ہے تو کہہ رہے وہ تمہارے اوپر لازم ہوگی، وہ حدود حرم کے اندر بھجوا کر پہنچوا کر وہاں اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ حدود حرم ہی کے پاس ہی آدمی احرام باندھتا ہے، تو جب وہاں احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ آ گئی ایسی کہ اب ارکان کو ادا نہیں کر سکتا، تو اپنا جو قربانی کا جانور ہے حج کا جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو ہدی کا جانور بولتے ہیں۔ عام قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنے شہروں گھروں میں تو وہ تو قربانی کا جانور ہے جس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، لیکن حج کی قربانی کو عربی میں ہدی کہتے ہیں۔ تو جو حاجی کا ہدی کا جانور ہے وہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا، وہ حرم میں بھیجے گا، حدود حرم کے اندر جو قربانی کی جگہ ہیں وہاں وہ ذبح کیا جائے گا، اور پھر ذبح کے بعد پھر یہ اپنے سر کو مڑائے گا اور پھر احرام کھول دے گا۔ قربانی ذبح ہونے سے پہلے یہ حاجی بھی جس کو اب حج اور عمرہ احرام باندھنے کے بعد رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، وہ بغیر اپنی قربانی کو اس کی جگہ تک پہنچائے اور ذبح کرنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے نہ وہ سر مڑا سکتا ہے اور نہ احرام کھول سکتا ہے۔ جب جانور اپنی جگہ پہنچ جائے ذبح ہو جائے تو اب وہ احرام کھول بھی سکتا ہے اور اپنے سر کو مڑا دے گا۔
کرے اگر تم کو روک دیا جائے حج اور عمرے کے ارکان ادا کرنے سے تو تمہارے ذمہ لازم ہے ہدی کے جانور جو تمہارے لیے میسر ہو، جتنی بھی وسعت ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہیں مڑاؤ گے جب تک کہ ہدی کا جانور اپنی جگہ میں نہ پہنچ جائے۔ حدود حرم میں جو اس کے قربان گاہ ہیں، جب تک جانور وہاں نہ پہنچ جائے اور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم اپنا سر نہیں مڑاؤ گے۔ جب ذبح ہو جائے گا اب سر مڑا لو، احرام کھول لو، اب وہ حلال ہو گیا، اب اس کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، کرے لیکن اگر تم میں کوئی بیمار ہے، محصر بھی ہے، روک بھی دیا گیا ہے، جا بھی نہیں سکتا ارکان ادا کرنے، اور بیمار ایسا سخت ہے کہ ہدی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچنے تک وہ انتظار بھی نہیں کر سکتا، او به اذى من راسه، یا اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے، مثال کے طور پر سر میں ڈھیل بہت پڑ گیا ہے، جو بہت پڑ گئی ہے اتنی کہ شدید اس کو پریشان کر رہی ہے، اب بغیر سر چھلائے اور بال مڑوائے اس کو راحت ملنے والی نہیں ہے، ایسی تکلیف سر کے اندر ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی سخت مریض ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو اب ہدی کا جانور اپنی جگہ تک پہنچنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اب وہ پہنچنے سے پہلے اپنے بال کو مڑا لے گا، اس کی گنجائش ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ ففدیۃ من صیام، تو اس کے ذمے اس کو یہ اجازت ہے جس کو تکلیف ہے کہ وہ اپنی ہدی کا جانور قربان گاہ پہنچنے سے پہلے اپنا سر مڑا سکتا ہے، لیکن اس کے ذمے فدیہ ہوگا روزے کا، وہ روزے سے فدیہ ادا کرے گا۔ یہاں تو قرآن میں نہیں ہے کتنا روزہ، لیکن حدیث میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو یہی تکلیف پیش آئی تھی کہ سر میں جو بہت زیادہ پڑا تھا اور بغیر سر مڑائے ان کو کوئی چارہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر مڑا لو اور 3 دن روزہ رکھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فدیہ جو مجبوری میں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جو حاجی اپنا بال مڑاتا ہے تو اس کو 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا ساتھ میں، اور صدقۃ، یا خیرات اور صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور صدقہ کیا ہے؟ 3 مسکین کو کھانا کھلانا، اور نسک، یا قربانی کرنا۔ اگر صدقہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ جانور کی کیا قربانی پیش کرے گا۔ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اس کو فدیہ دینا پڑے گا اس آدمی کو جو اپنی حج کی قربانی کا جانور اپنی قربان گاہ پہنچنے اور ذبح کرنے سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے پہلے بال مڑانا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت ہے بال مڑانے کی، لیکن اس کو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس کا فدیہ دینا پڑے گا، یا تو وہ 3 دن روزہ رکھ لے، یا 3 مسکین کو کھانا کھلا دے، اور نسکن یا قربانی کر دے۔ تینوں میں سے جو اس کے لیے سہولت ہو، کوئی ایک کام اس کو ذمہ واجب ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہہ رہے ہیں کہ پھر جب تم مامون ہو جاؤ، اب رکاوٹ ختم ہو گئی، امن کی حالت ہو گئی، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، احرام باندھ کر وہ حج کے ارکان، عمرہ کے ارکان ادا کر سکتا ہے، تو کہہ رہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو جو تمتع کرے، فائدہ اٹھائے حج کے ذریعے، عمرہ کے ذریعے حج کا، جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ ساتھ حج کا، تو اس کے ذمہ لازم ہے ہدی جو میسر ہو۔ تب میں حج کے 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 طریقہ بلکہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ آدمی یہاں سے مکہ جاتا ہے اور صرف اس کا ارادہ حج کا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، صرف آدمی کا ارادہ حج کا ہے، وہ گیا اور جو میقات ہے ہر ملک کی احرام باندھنے کی جو جگہ ہے وہاں سے احرام باندھتا ہے اور اس کی نیت صرف حج کرنے کی ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، عام طور سے ہندوستان اور بلکہ اس بر صغیر کے لوگ اس زمانے کے اندر یہی دوسری قسم کرتے ہیں کہ وہ حج کے مہینے میں پہنچتے ہیں
اور 8 ذی الحجہ سے پہلے عموماً پہنچتے ہیں، تو پہلے پہنچ کر عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران، جس کے اندر پابندی زیادہ ہے، یہ مشکل ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، لیکن عام طور سے اب اس کو کیا نہیں جاتا، شاید قریب کے علاقے والے کرتے ہوں، لیکن ہمارے ہندوستان کے لوگ یہ طریقہ اب نہیں اختیار کیا جاتا، اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور پابندی بھی زیادہ ہے۔ قران میں کیا ہے کہ اشہر حج کے اندر، اشہر حج جو ہے شوال سے شروع ہو جاتا ہے، حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جانے کا مطلب کہ شوال کے مہینے سے آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ حج تو ہوتا ہے 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی 3-4 تاریخ کو، لیکن احرام شوال سے ہی آدمی باندھ سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی حج کے مہینے میں احرام باندھتا ہے، اسی ایک احرام میں نیت یہ کرتا ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرے اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ ساتھ، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ مثلاً اس نے شوال میں عمرے کا احرام باندھا اور ساتھ میں حج کی بھی نیت کی، اب اس نے عمرہ کیا، اب عمرہ کر کے وہ احرام کو کھولے گا نہیں، وہ پوری احرام کی پابندی میں رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ وقت آئے گا، 9 ذی الحجہ آئے گی، اور 9 ذی الحجہ سے اب جو حج کے افعال ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، وہی احرام میں وہ حج کے سارے کام کرے گا، اور پھر حج کے سارے کام کرنے اور قربانی کے بعد پھر وہ احرام کھولے گا، سر مڈائے گا، لائے گا۔ تو اس میں پابندی زیادہ ہے۔ اگر کسی نے مان لیجئے آدھے 20 شوال میں بھی احرام باندھ لیا، تو اب شوال کا مہینہ اور پھر ذی الحجہ کا 10 دن، یہ لمبی پابندیاں ہیں، اور جو ذی الحجہ میں 8 تاریخ کو ہی باندھتا ہے تو اس کے ذمے صرف 4-5 دن کی پابندی ہے، تو اس کے اندر پابندی زیادہ ہے۔ خوشبو نہیں لگا سکتا، نیا کپڑا نہیں پہن سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، چپل نہیں پہن سکتا بند، جو ساری پابندیاں ہیں۔ اگر اس زمانے میں بال اور ناخن یہ سب کچھ نہیں تراش سکتا، بال جھڑ گیا تو اس کا فدیہ دینا وغیرہ وغیرہ، بیوی سے مل نہیں سکتا، بہت ساری جو پابندیاں ہیں، تو اس قران والے میں وہ پابندی بڑھتی ہے۔ لیکن شریعت کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ بندے کو جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اجر دیتے ہیں، اس لیے اس قران پر سب سے زیادہ اجر ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں زیادہ دنوں تک پابندی میں بندھے رہنا ہے۔ یہاں اس کے اندر یہ دونوں صورتیں داخل ہیں، چاہے آدمی شوال سے ہی یعنی حج کے مہینے میں کسی بھی دن حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لے، یا اشہر حج میں جو ہے عمرہ کا احرام باندھے، صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ سے حج کا احرام باندھ لے، کسی بھی شکل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر امن کی حالت میں ہے تو اب اس کے ذمے قربانی کو کرنا لازم ہوتا ہے۔ قران اور تمتع والوں میں قربانی لازم ہوتی ہے، اور جس کا ارادہ صرف حج کا ہوتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہی مال تھا اس نے حج میں لگا دیا، اب مزید وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمے حج کے نام کی کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن جو حج اور عمرہ دونوں کو کرتا ہے، چاہے دونوں کی اکٹھا نیت کرے، چاہے الگ الگ، عمرہ کی نیت سے احرام باندھا، عمرہ کیا پھر کھول دیا، پھر اب حج کے دن میں حج کا احرام باندھے گا، ان دونوں کے لیے قربانی کرنا پڑتا ہے۔ تو امن کی حالت میں قربانی کرنا پڑے گا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے اور وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اب طاقت نہیں رکھتا کا مطلب اس کے ذمہ واجب تو ہے، مال اتنا نہیں ہے، یا مال تو ہے لیکن جانور دستیاب نہیں ہے، مثلا حکومت کی طرف سے وہاں جانور پر پابندی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے مسلم حکومت ہو، آج ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو وہ قربانی کرنے پر قادر نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے ذمے 10 دن روزہ رکھنا ہے اس قربانی کے بدلے۔ 3 دن تو وہی حج کے زمانے میں ایام حج میں رکھا جائے گا، جو قربانی کے 3 ایام ہیں ان دنوں کو چھوڑ کر 3 دن وہاں روزہ رکھا جائے گا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن حج سے فارغ ہونے کے بعد،
آدمی وہیں لمبا قیام ہے ابھی فراغت کے بعد، چاہے وہیں رکھ لے، چاہے اپنے گھر آنے کے بعد۔ تو 3 دن کا روزہ اسی حج کے ایام میں رکھا جائے گا، اور 7 دن کا روزہ حج سے مکمل فارغ ہونے کے بعد رکھا جائے گا۔ یہ 10 روزہ رکھے گا وہ شخص جو حج اور عمرہ دونوں کے ارادے سے گیا ہے، لیکن اس کو ہدی اور جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کے پاس مال نہیں تھا، یا مال تھا لیکن جانور نہیں ملا، کسی بھی طرح سے وہ قربانی کرنے پر قادر نہیں تھا، تو وہ یہ 10 دن کا روزہ رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل 10 دن ہوں گے، اس کو 10 دن پورا روزہ رکھنا پڑے گا۔ 3 دن وہیں رکھے گا اور 7 دن حج سے فراغت کے بعد یا اپنے وطن واپسی کے بعد۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ ہو، یعنی جو وہاں کے باشندے نہ ہوں ان کا یہ حکم ہے۔ جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 3 روزہ ایام حج میں رکھیں اور 7 لوٹنے کے بعد، وہ وہیں کے لوگ ہیں، وہ بعد کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو باہری لوگ ہیں ان کو 3 روزہ وہاں رکھنا پڑے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قربانی کی ادائیگی میں یا قربانی پر قادر نہ ہو سکے تو یہ روزہ رکھنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ دیا، ورنہ اس روزہ کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ حج ناقص باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ حج کا ایک حصہ ہے، آپ کی قربانی کا بدل کے طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، جیسے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ایسے ہی وہ اپنے نافرمانوں کو بڑی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اس لیے کہ اس معاملے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ان ہدایات کو جو حج کے تعلق سے دی جا رہی ہیں پورے طریقے سے برتنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا